बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह अम्मा बाद। कुरानी मनाजिर का 27वां हिस्सा आपके सामने पेश है। हज़रत इब्राहीम के यहाँ फ़रिश्ते पहुँचते हैं तो कैसी दिलचस्प कैफियत होती है देखें। क्या तुम्हें इब्राहीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की दास्तान पहुँची? जब वो उसके पास आए तो उन्होंने सलाम कहा। उसने दिल में हैरत से कहा, सलाम, ये तो अजनबी लोग मालूम होते हैं। फिर वो नज़र बचाकर अपने घर वालों के पास गया और उनके लिए फरबा बछड़ा भुनवा लाया और उसे उनके सामने पेश किया। बोला, आप लोग खाते नहीं? और फिर उसने अंदेशा महसूस किया। उन्होंने कहा, तुम अंदेशा मत करो, और उसको एक ज़ी-इल्म फ़र्जंद की खुशखबरी दी। फिर उसकी बीवी हैरान होकर मुतवज्जे हुई। उसने अपना माथा ठोंका और बोली कि क्या एक बुढ़िया बांझ? वो बोले कि ऐसे ही फरमाया है तेरे रब ने, वो हकीम व अलीम है। उसके बाद कौम लूत पर अज़ाब की बात आती है। इब्राहीम ने पूछा, ए फरस्तादो, आपके सामने क्या मुहिम है? उन्होंने जवाब दिया कि हम मुजरिमों की एक कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उनके ऊपर निशान ज़दा संगेगिल की बारिश कर दें। फिर वहाँ जितने अहले ईमान थे उनको हमने निकाल लिया, एक घर के सिवा किसी को मुस्लिम नहीं पाया, और हमने उसमें एक बड़ी निशानी छोड़ी उन लोगों के लिए जो दर्दनाक अज़ाब से डरें। अल्लाह की कुदरत के कुछ नमूने देखें। फरमाया, आसमान को हमने बनाया कुदरत के साथ और हम बड़ी ताकत रखने वाले हैं, और ज़मीन को हमने बिछाया तो क्या ही खूब बिछाने वाले हैं, और हर चीज़ के हमने पैदा किए जोड़े ताकि तुम याद दहानी हासिल करो। दोज़ख की आग को झुटलाने वालों के बुरे अंजाम का मंज़र देखें। फरमाया, जिस दिन आसमान डांवा डोल हो जाएगा और पहाड़ चलने लग जाएंगे, बदबख्ती है उस दिन को झुटलाने वालों के लिए जो बातें बनाने में लगे हुए खेल रहे हैं। जिस दिन कि वो आतिशे दोज़ख की तरफ धक्के देकर ले जाए जाएंगे। अल्लाह के मुत्तकी बंदे कितने आराम व आसाइश में होंगे। फरमाया, मुत्तकी बंदे बागों और आसाइशों में होंगे, वो महजूज हो रहे होंगे उन नेमतों से जो उनके रब ने उनको दे रखी होंगी, और इस बात से भी कि उनके रब ने उनको दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखा। खाओ पियो बेगिल्लो गिश, अपने अमाल के सिले में टेक लगाए हुए होंगे सफ़ बसफ़ तख्तों के ऊपर, और हम उनको ब्याह देंगे गज़ाल चश्म हो रहे हैं। अहले ईमान को उनकी साले औलाद से मिला दिया जाएगा। हम उनकी पसंद के मेवे और गोश्त उनको देंगे। उनके दरमियान प्यालों के तबादले हो रहे होंगे, जिससे न लग़वियत होगी न गुनाह पर उकसाहट, और महफूज मोतियों के मानिंद लड़के उनकी खिदमत में सरगर्म होंगे। अल्लाह के रसूल की हज़रत जिब्रील से मुलाकातों के मनाजिर। फरमाया, शाहिद है सितारा कि जब वो गिरता है कि तुम्हारा साथी न भटका है और न बहका है, और वो अपने जी से नहीं बोलता, ये तो बस वही है जो उसको की जाती है। उसको एक मजबूत क़ुव्वतों वाले अक़्ल किरदार के तवाना ने तालीम दी। वो नमूदार हुआ, वो उफ़ुक़ आला पर था, फिर करीब हो गया और उतर आया, 2 कमानों के बक़द्र या उससे भी कम फासला रह गया। अल्लाह ने वही की अपने बंदे की तरफ। जो कुछ उसने देखा ये दिल की ख्याल आराई नहीं है, तो क्या तुम इससे उस चीज़ पर झगड़ते हो उससे उस चीज़ पर झगड़ते हो जिसका वो मुशाहदा कर रहा है। और उसने एक बार और भी उसको सिदरतुल मुंतहा के पास उतरते देखा। उसी के पास जन्नतुल मावा भी है, जबकि छाई हुई थी सिदरा को जो चीज़ छाई हुई थी, न निगाह कज हुई और न बेकाबू। उसने अपने रब की बड़ी निशानियों का मुशाहदा किया। कब्रों से निकलने का मंज़र देखें। फरमाया, जिस दिन पुकारने वाला उनको एक निहायत ही नागवार चीज़ की तरफ पुकारेगा, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी और ये कब्रों से निकल कर ऐसे बिखरे हुए होंगे जैसे मुंतशिर टिड्डियाँ। कौम नूह पर अज़ाब का मंज़र देखें। फरमाया, कौम नूह ने झुटलाया, उन्होंने हमारे बंदे की तकज़ीब कर दी और कहा कि ये तो खप्ती है, और वो झड़क दिया गया। उसने अपने रब से फ़रियाद की, पस हमने आसमान से मूसलाधार बारिश के दरवाज़े खोल दिए और ज़मीन को चश्मे ही चश्मे कर दिया, बस दोनों पानी मिल गए।
تو دونوں پانی مل گئے مقررہ فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے، اور ہم نے اس کو ایک تختوں اور میخوں والی چیز پر اٹھا لیا جو چلتی رہی ہماری حفاظت میں، اور ہم نے اسے ایک نشان عبرت بنا کر چھوڑا۔ تو ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ قوم عاد پر عذاب کا منظر۔ فرمایا عاد نے بھی تکذیب کی تو دیکھو کس طرح واقع ہوا میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ ہم نے ان پر مسلط کر دی باد تند ایک مسلسل نحوست کے وقت میں، جو لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی گویا وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ قوم سمود پر عذاب کا منظر۔ فرمایا سمود نے بھی اللہ کے ڈراوے کو جھٹلایا۔ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی اندر کے ایک بشر کی پیروی کریں گے؟ ایسے تو ہم کھلی گمراہی اور جنون میں پڑے۔ کیا ہمارے درمیان اسی پر یاد دہانی نازل کی گئی ہے؟ بلکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ایک لپاٹیا اور شیخی باز ہے۔ وہ کل جان لیں گے لپاٹیا اور شیخی باز کون ہے۔ بے شک ہم اونٹنی بھیج رہے ہیں ان کے لیے آزمائش بنا کر۔ تم ان پر نگاہ رکھو اور صبر کرو اور ان کو آگاہ کر دو کہ اب پانی ان کے درمیان تقسیم ہے، اپنی اپنی باری پر حاضر ہونا ہے۔ انہوں نے اپنے سردار کو آواز دی، وہ مان گیا اور اس نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی۔ پھر دیکھو میرا ڈراوا اور عذاب کس طرح واقع ہو کر رہا۔ ہم نے ان پر ایک ڈانٹ بھیجی تو وہ باڑھ والے کی باڑھ کے چورے کی طرح ہو کر رہ گئے۔ اللہ کی رحمتوں کے کچھ مظاہر دیکھیں۔ فرمایا رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا، اسے گویائی سکھائی۔ سورج اور چاند ایک حساب سے گردش کرتے ہیں، ستارے و درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اس نے آسمان کو اونچا کیا اور میزان رکھی، زمین کو بچھایا خلق کے لیے۔ اس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں، اور بھس والے اناج بھی ہیں اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ تو تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ قیامت کی ہولناکی دکھائی گئی۔ فرمایا جب آسمان پھٹ کر کھال کی مانند سرخ ہو جائے گا، اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کی بابت سوال کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی علامتوں سے، وہ پکڑے جائیں گے چٹیا اور پاؤں سے۔ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے رہے، وہ اس کے اور اس کے کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے کن آسائشوں میں ہوں گے؟ فرمایا جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرتے رہے ان کے لیے 2 باغ ہوں گے، نہایت کثیر شاخوں والے باغ۔ ان کے اندر 2 چشمے جاری ہوں گے، ان میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ وہ ٹیک لگائے ایسے فرش پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر استبرق کے ہوں گے۔ دونوں باغوں کے پھل لٹک رہے ہوں گے۔ ان میں باحیا حوریں ہوں گی جن کو اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ وہ ایسے ہوں گی جیسے یاقوت اور مونگے ہوں، وہ ایسے ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان ہوں۔ اور ان 2 کے سوا اور بھی 2 باغ ہوں گے، سبزی سے سیاہی مائل۔ ان میں 2 چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے، ان میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت حوریں ہوں گی، حوریں خیموں میں رہنے والیاں۔ ان سے پہلے نہ انہیں کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے۔ یہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے سبز چاندنیوں اور خوبصورت قالینوں پر۔ بڑا ہی بابرکت ہے نام تیرے عظمت والے اور نوازشوں والے رب کا۔ قیامت کا منظر دیکھیں۔ فرمایا جب کہ واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، پست کرنے والی اور بلند کرنے والی۔ زمین بالکل جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو کر غبار بن جائیں گے، اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ سابقون پر اللہ کی انعامات کا نظارہ کریں۔ فرمایا آگے بڑھنے والے تو ہیں ہی آگے بڑھنے والے، یہ لوگ ہیں مقرب، جڑاؤ تختوں پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی خدمت میں غلمان پیالے اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے گردش کر رہے ہوں گے، جس سے نہ تو انہیں درد سر لاحق ہوگا اور نہ فطور عقل میں مبتلا ہوں گے۔ میوے ان کی پسند کے، پرندوں کے گوشت ان کی رغبت کے، اور غزال چشم حورے
اور غزال چشم حوریں حفاظت سے رکھے ہوئے موتیوں کی مانند۔ اس میں کوئی لغو اور گنہگار کرنے والی بات نہیں سنیں گے، صرف مبارک سلامت کے چرچے ہوں گے۔ اصحاب الیمین پر اللہ کے انعامات کیا ہوں گے؟ فرمایا، داہنے والے تو کیا کہنے ان کے، بے خار بیریوں، تہ بتہ کیلوں اور پھیلے ہوئے سایوں میں بہتا ہوا پانی، میوے فراواں کبھی ختم نہیں ہونے والے، اور اونچے بستر اور بیویاں جن کو ہم نے ایک خاص اٹھان پر اٹھایا ہے، ہم نے ان کو رکھا ہے کنواریاں، دل ربا اور ہمسن۔ اصحاب الشمال پر اس دن کیا بیتے گی، اسے بھی دیکھیں۔ فرمایا، بائیں والے تو کیا ہی برا حال ہوگا ان کا، لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے وہ، جس میں نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ کسی طرح کی خوشگواری ہوگی۔ یہ لوگ اس سے پہلے خوش تھے، مگن تھے، بڑے گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دو یقیناً اگلے اور پچھلے سب جمع کیے جائیں گے ایک معین دن کی میقات پر، پھر تم لوگ ایک گمراہوں اور جھٹلانے والوں زقوم کے درخت میں سے کھاؤ گے اور اسی سے اپنے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی توسے ہوئے اونٹوں کی طرح پیو گے۔ اہل ایمان اور اہل نفاق کے الگ الگ انجام دکھائے گئے۔ فرمایا، جس دن تم دیکھو گے ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے داہنے ہاتھ میں ہوگی۔ تمہارے لیے آج خوشخبری ہے باغوں کی جن میں نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ اور جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کا آواز دیں گے کہ ذرا ہمیں بھی موقع عنایت کیجئے کہ ہم آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، ان کو جواب ملے گا کہ تم پیچھے لوٹو اور وہاں روشنی تلاش کرو، اور ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب میں رحمت ہی رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ ان سے فریاد کریں گے کہ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ساتھ تو تھے، لیکن تم نے اپنے کو فتنوں میں مبتلا رکھا، پس و پیش میں رہے، شبہات میں مبتلا رہے، اور آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا اور تم مبتلائے فریب رہے۔ آج نہ تو تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا، نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا۔ تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، وہیں تمہیں رہنا ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کفر اور نفاق کی ساری برائیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کرے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے ہاتھ میں اپنا خاص نور دے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے ہاتھ میں اپنا نور عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔